السلام علیکم. آج ہے ہمارے ناول کا پارٹ 1. اگر آپ کو ہمارا ناول اچھا لگے تو پلیز آ کے سبسکرائب مائی چینل. لیٹس اسٹارٹ. تمہاری اوقات ہے یہاں بیٹھنے کی؟ وہ اتنی زور سے دھڑا کہ اس کا دل کانپ اٹھا. ڈیپ ریڈ شرارے میں ملبوس وہ بیڈ پر بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی جس سے کچھ دیر پہلے ہی اس کا نکاح ہوا تھا. اس کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا. وہ ویسے ہی گھبرائی سہمی اس کا انتظار کر رہی تھی کہ اس کا شوہر روم میں داخل ہوا. وہ دروازہ کھولتے ہی تیزی سے اس کی طرف لپکا اور جھٹکے سے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کیا. چٹاخ! وہ اسے تھپڑ سے نوازا زہریلے الفاظ اس کی سماعتوں سے گزار رہا تھا. زندگی عذاب کر دوں گا تمہاری، موت مانگو گی تم. اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے کھینچتے ہوئے روم سے باہر لے آیا. وہ سہمی چڑیا کی طرح اس کے ساتھ کھینچتی ہی چلی جا رہی تھی. سیڑھیوں سے اترتے وہ اسے ہال میں لے آیا جہاں مہمان گپ شپ میں لگے ہوئے تھے. اس کا پورا خاندان اس وقت ہال میں موجود تھا. اسے گرفت ڈھیلی کر کے تقریباً اسے پھینکتے ہوئے اپنی ماں سے کہا، یہ کیا کری تھی میرے روم میں؟ اسی اوقات ہے میرے کمرے میں قدم رکھنے کی؟ اس کی دھاڑ سے اس کی بہن تک کانپ اٹھی جو پہلی بار اپنے بھائی کا ایسے روپ دیکھ رہی تھی. یہ تمہاری ہی پسند تھی، مت بھولو، اس کی ماں نے نخوت سے کہا. پسند تھی، اب نہیں ہے. اینڈ مائنڈ اٹ، یہ مجھے اپنے روم میں نہ نظر آئے. اسے قہر برساتی نظروں سے گھور کر اپنے روم میں چلا گیا. دروازہ بند کرنے کی آواز نیچے تک سنائی دی. دلہن کے روپ میں سجی وہ زمین پر اوندھے منہ گری پڑی تھی. اتنے مہمانوں کے سامنے بے عزتی پر پہلی دفعہ اس نے موت کی شدت سے دعا کی. اس کی غلطی کیا تھی؟ صرف اتنی کہ خود کو غلیظ نظروں سے بچانے کے لیے وہ پردہ کرتی تھی. اس نے سامنے کھڑی اپنی بیسٹ فرینڈ کو دیکھا جو فتح مند نظر سے اسے دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ رہی تھی، کیوں اتر گیا پرسائی کا بھوت؟ اس نے اپنی آنکھیں بند کی تو گالوں پر آنسو کا آبشار بہہ نکلا. کہا تھا نا کہ جلتی آگ میں تم نے خود کو جھونکا ہے. افسوس ہوتا ہے کہ تم میری بیسٹ فرینڈ رہ چکی ہو. وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی. آپی، ابو سے مل کر جانا ہے، وہ تمہارا پوچھ رہے تھے. ہاں وہی جا رہی ہوں. میری نوٹ بک کہاں ہے؟ کل یہی تو رکھی تھی. حجاب بڑبڑاتے ہوئے تیزی سے ایک دراز کھول کر چیک کر رہی تھی. تبھی مطلوبہ نوٹ بک ملنے پر جلدی سے بیگ اٹھا کر باہر کی طرف دوڑی. ابو آپ نے بلایا؟ ہاں بیٹے، آج پوائنٹ سے مت جانا، میں خود چھوڑاؤں گا. آج جویریہ بھی نہیں جا رہی. تاثیر صاحب جو آج اخبار پڑھ رہے تھے بیٹی کو آتا دیکھ کر اخبار رکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے. بابا جویریہ کا تو روز کا بہانہ ہے. اس ہفتے یہ اس کی تیسری چھٹی ہے. جب اینڈنس اس کا ایشو ہوگا نا تب اس کی عقل ٹھکانے آئے گی. حجاب نقاب پہن کر بائک پر سنبھل کر بیٹھی ساتھی سے جویریہ کی برائی شروع کر دی جسے سن کر تاثیر صاحب بس مسکرائے. جب بیٹے یہ باتیں جویریہ کے سامنے کہتی تو بہتر ہوتا. اس طرح پیٹھ پیچھے تو برائی ہوتی ہے نا. اب تمہارے حصے کی نیکی اس کے امان میں ہوگی. حجاب جب یونی کے گیٹ کے پاس آ رکی تو اس کے بابا کہتے ساتھ بائک آگے بڑھا کر نکل گئے اور حجاب اپنی عقل پر ماتم کرتی کلاس میں چلی آئی. وہ مہوش کے آسر یونی آئی تھی لیکن اسے بھی نہ آ کر دھوکہ دیا. حجاب کو دونوں پر سخت غصہ آ رہا تھا. کیا تھا اگر بتا کر چھٹی کرتی؟ حجاب دونوں کے بغیر دن بھر بور ہوتی رہتی. کلاسز ختم ہوتے ہی حجاب نے اپنے بھائی اسامہ کو کال کر کے لینے کے لیے بلایا. گھر آتے ہی وہ کھانا کھا کر سو گئی. آج حجاب و جویریہ کو مہوش کے گھر جانا تھا جہاں مہوش کی دادی نے میلاد کی تقریب رکھی تھی. حجاب تم تیار نہیں ہوئی؟ جویریہ آمنہ جو حجاب کی امی تھی اس سے مل کر فوراً اس کے کمرے میں چلی آئی جہاں حجاب اپنا نقاب پہن رہی تھی. اف خدا کی بندی، آج تو اس نقاب کا پیچھا چھوڑ دو، جویریہ نے جھنجھلا کر کہا. خبردار جو دوبارہ کبھی ایسی بات کی. نقاب تو میری جان ہے، ایسے پہن کر لگتا ہے کہ میں بہت محفوظ ہوں ہر اس بری نظر سے جسے اللہ مجھے بچانا چاہتا ہے. حجاب نے نقاب پہن اپ کرتے تیر تیزی میں اسے جتایا. میں بس کہہ رہی تھی کہ آج نہ پہنا. تم جانتی ہو نا کہ مہوش کی فیملی کو دوپٹہ تو چھوڑو کپڑے ہی پورے پہن لے تو بڑی بات ہے. اور مہوش خود بھی ایسی ہے. ہم آدھا گھنٹہ یا زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ وہاں بیٹھیں گے پھر مہوش کے روم میں چلے جائیں گے. حجاب نے اسے سخت گھوری سے نوازا لیکن ڈھیٹ بنتی بولتی رہی. مہوش نے آج کال کی تھی، کہہ رہی تھی کہ ایک تو آتے نہیں میرے گھر، اب مشکل سے آ رہی تو آسانی سے جانے نہیں دوں گی. لیٹ نائٹ ہم باتیں کرتے رہیں گے. ویسے بھی کل تو سنڈے ہے. جویریہ نے آخری بات تھوک نکل کر اجازت طلب نظر سے حجاب کو دیکھتی ہوئی کہا جس نے پاس پڑی بک ہلکے سے اس کے سر پر ماری. ہائے اللہ! جویریہ نے اپنا سر سہلایا. میں جب کہوں نا اٹھو گھر کے لیے نکلنا ہے تب شرافت سے اٹھنا، سمجھی؟ اب چلو بھائی انتظار کر رہے ہیں. حجاب کہتے ہی روم سے نکل گئی. جویریہ بھی منہ میں بڑبڑاتی اس کے ساتھ چل دی. آمنہ دونوں کو باہر چھوڑنے کے لیے آئی. ان کے جاتے ہی آمنہ بھی کچن کے کاموں میں مشغول ہو گئی. کتنی دیر سے آئی ہو یار، میں بور ہو رہی تھی. اوپر سے دادی تو آج میری ستیلی ماں بنی بیٹھی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر ٹوک رہی ہیں. مہوش انہیں دیکھتی خوشی سے آ کر ان سے لپٹ گئی تھی. حجاب سے مل کر وہ جویریہ سے ملی. چمک چلو پلان یاد ہے نا؟
مہوش نے جویریہ سے گلے لگتے کہا، جس پر جویریہ نے خوخار نظر سے حجاب کو گھورتے ہوئے کہا، حجاب کے ہوتے ہوئے کوئی پلان کامیاب ہو سکتا ہے کیا؟ مہوش، بی بی، اماں بھی آپ کو پوچھ رہی ہیں۔ ملازمہ نے آ کر مہوش کو اطلاع دی، جس پر جلدی سے دونوں کو لے کر دادی کے پاس چلی گئی۔ ڈونٹ وری جویریہ، حجاب مان جائے گی، دادی کو بولوں گی اسے روک دیں۔ دادی کے پاس جاتے ساتھ مہوش نے جویریہ کے کان میں دھیرے سے کہا۔ جویریہ نے بس سر ہلایا، اسے حجاب سے کوئی اچھی امید نہیں تھی۔ ایک دو دفعہ حجاب یہاں جویریہ کے ساتھ آئی تھی، حجاب کا رویہ یہاں نارمل ہی ہوتا، لیکن ایک دن ان کا دیر تک رکنے کا پلان بنا، تب حجاب نے قسمیں دے کر اسے گھر چلنے کے لیے کہا۔ وہ دن اتنی ڈری سہمی ہوئی تھی کہ جویریہ اس کی حالت دیکھ کر خود پریشان ہو چکی تھی۔ جویریہ نے اسے بہت بار پوچھا، لیکن حجاب نے طبیعت خرابی کا کہہ کر ٹال دیا۔ اس دن بھی حجاب یہاں میلاد اٹینڈ کرنے آئی تھی، اور وہ پہلی بار تھا جب جویریہ اور حجاب دادوں سے ملی، ورنہ ہمیشہ بس مہوش نے ان کا سنا تھا کہ نمازی ہیں، گاؤں کے رہن سہن کی آتی ہیں، تبھی شہر کی آب و ہوا انہیں نہیں لگتی۔ دادو میں اپنی فرینڈس کو ریسیو کرنے گئی تھی، دادو نے اینک کے پیچھے سے حجاب اور جویریہ کو غور سے دیکھتے کہا، ساتھ اپنی پوتی پر افسوس کیا جو ان کے ساتھ رہ کر بھی نہ سدھری۔ ماشاءاللہ، کتنی پیاری بچیاں ہیں، نیک سیرت، باحیا، دیکھو کس طرح دوپٹہ لیے کہ سر سے ڈھلک نہ جائے۔ دادی کی آنکھیں تو حجاب کا اس طرح ڈھکا سر چھپا دیکھ کر چمک اٹھی۔ جویریہ اپنی تعریف سن کر جھٹ سے اسے گلے ملی، جبکہ نقاب میں چھپے حجاب کے ہونٹ مسکرائے۔ یہ خاتون اسے پہلے دن سے ہی بہت اچھی لگی تھی۔ حجاب ان کے سامنے احتراماً جھکی، دادی کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، انہوں نے شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر پھیرا۔ ماشاءاللہ بچے، ماں باپ کی پرورش دکھ رہی ہے، دادی نے اسے خود سے لگاتے ہوئے کہا۔ بہت پہلے اکثر لوگ بزرگوں کے سامنے جھکتے ہیں، انہیں احتراماً عزت دیتے، نہ جانے آج کل کیوں یہ روایت ختم ہو گئی ہے۔ دادو، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ مہوش بتاتی کہ اب ہارٹ پیشنٹ ہے۔ یہ پھر شروع ہو گئی دادی اماں، جویریہ نے مہوش کو دھیرے سے کہتے کوفت سے ان دونوں کو دیکھا، جو ایک دوسرے سے بچھڑی بہنوں کی طرح گفتگو کر رہی تھیں۔ بس بچے، عمر کا تقاضا ہے، دادو نے دکھ بھری مسکراہٹ سے کہا۔ دادو، میلاد والی آ گئی، چلے، مہمان بھی انتظار کر رہے ہوں گے، وہاں کوئی بڑا ہے بھی نہیں۔ دادی جو حجاب پر سوالوں کی بوچھاڑ کرنے والی تھی، یہ سن کر چھڑی سنبھال کر اٹھنے لگی کہ حجاب نے انہیں سہارا دیا۔ مہوش جویریہ کو لے کر آگے بڑھ گئی، جبکہ حجاب دادو کو چلنے میں مدد کرنے لگی۔ تم کپڑے نہیں بدلو گی کیا؟ جینس پہن کر کون میلاد اٹینڈ کرتا ہے؟ جویریہ نے اس کے کپڑوں پر چوٹ کی۔ بڑا سا دوپٹہ اوڑھ کے بیٹھ جاؤں گی، شلوار قمیض ہے نہیں، باقی کپڑے ایسے ہیں کہ دادو نے دیکھتی اللہ کو پیارا ہو جانا ہے۔ مہوش نے آنکھ دباتے ہنستے ہوئے کہا۔ جویریہ افسوس سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ میلاد کی تقریب گھر کے پچھلے حصے میں ہو رہی تھی، خوبصورتی سے اسٹیج بنوایا گیا تھا، ہر طرف تازہ گلابوں کی مہک تھی۔ حجاب نے اندر آتے ہی نقاب اور عبایا اتار کے رکھ دیا۔ دادو اسے دیکھتی رہ گئی، خوبصورت تو وہ تھی، لیکن اس کے تیکھے نقوش نے اس کے حسن کو چار چاند لگا دیے تھے، اور کاجل سے بھری آنکھیں اس کے حسن کو نکھار رہی تھی۔ دادو جب پچھلی بار اسے ملی تھی تب دیر سے آنے کے باعث حجاب نے ایک بال کو نقاب نہیں اتارا تھا اور کھائے پیے بغیر چلی گئی۔ دادو نے اسے اسٹیج پر اپنے ساتھ بٹھایا۔ حجاب کو آج کئی چہرے نظر آئے جو عام دنوں میں گھر رہنا سے دور بڑھ کر گھر تشریف مہمانوں کی طرح لاتے تھے۔ مہوش کی تائی امی بھابھی نگ سج کے مہمانوں کی طرح کونے میں بیٹھی کوفت سے ہر آتے بندے کو دیکھ رہی تھی۔ مہوش بھی جویریہ کو لے کر دور جا بیٹھی۔ میلاد شروع ہوتے ہی خاموشی چھا گئی، بس اس خوبصورت لڑکی کی آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ ابھی میلاد شروع ہوئے آدھا گھنٹہ ہی ہوا ہوگا۔ مہوش جویریہ کو لے کر گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ آہستہ آہستہ مہوش کی امی تائی بھی نکل گئی۔ حجاب کو افسوس ہوا، کم سے کم دادی کا دل رکھنے کے لیے کچھ دیر اور بیٹھ جاتی۔ بیٹے، ان پر دھیان نہ دو، ساری زندگی گزر گئی ان کی یہ حرکتیں دیکھ کر، دادی دکھ بھرے لہجے میں کہہ کر میلاد پڑھنے والوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ حجاب بھی سوچ جھٹک کر ان کو کوسنے لگی۔ دعا کے بعد وہ اندر چلی آئیں۔ ایک ایک قدم اس کا بھاری ہو رہا تھا، اس کے لب ہل رہے تھے، جس کی سوچیں یہاں آتے ہی اس کے دماغ میں گردش کرتی حجاب دعا کر رہی تھی کہ وہ یہاں نہ ہو، اور اللہ نے اس کی سن لی۔ وہ بخیریت مہوش کے روم کے باہر پہنچی، بنا وقت ضائع کیے تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ شرم نام کی چیز ہے؟ اس طرح دعا کے بغیر اٹھائیں تم دونوں؟ وہ آتے ہی ان پر چڑھ دوڑی۔ حجاب، تم نے سنا نہیں، جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم، مہوش نے کہتے ساتھ ہی اسے پکڑ کر سنگل صوفے پر بٹھایا۔ مہوش، تمہیں ذرا احساس نہیں، سال میں ایک دفعہ دادو میلاد کرواتی ہیں، اس میں بھی تم ٹک کے نہیں بیٹھ سکتی۔ مہوش اس کی بات انسنی کرتی دونوں ہاتھ کان پر رکھ کر کھانا لینے چلی گئی، لیکن جویریہ کو پھنسا گئی جو دان پیسی رہ گئی۔ یار مہوش، زبردستی اٹھا کے لے آئی کہ تمہیں کیا کرتی؟ حجاب اسے بھرپور گھوری سے نوازے کے بعد کھڑکی کے قریب آ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ ہوا کے سر جھونکے کو محسوس کر رہی تھی کہ مہوش کھانا لے کر آ گئی۔
تینوں نے خوشگوار ماحول میں باتوں کے ساتھ کھانا کھایا۔ پھر کچھ دیر بیٹھنے کے بعد حجاب نے گھر جانے کی رٹ لگا لی۔ مہوش کو مان نہیں پڑا کیونکہ وہ اسے اندر نہ آنے کی دھمکی دے رہی تھی۔ مہوش منہ پھلائے دادی سے ملانے کے بعد ان کے روم میں لے آئی۔ دادو اب اجازت دیں، ہم چلتے ہیں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ ارے بیٹے تھوڑی دیر رک جاؤ، تم سے باتیں کرنے کے لیے تو سب کو چھوڑ کے اندر آئی ہوں۔ دادو پھر آ جائیں گے، ابھی نہیں گئی تو امی بہت پریشان ہوں گی، اب وہ بھی آج رات گھر پر نہیں ہے۔ محبت سے ان کے آگے جھکی دادی نے اس کی بے داغ پیشانی چومی۔ دادو ڈارلنگ۔ وہی وقت تھا کہ جب حجاب نے مردانہ آواز سن خوف سے نقاب لگایا، جلد بازی میں اس کا ہاتھ لرز رہا تھا، لیکن دروازہ کھولے وہ شخص اس کی کارروائی دیکھ چکا تھا اور بنا کسی کی پرواہ کیے آگے بڑھا۔ دادی کو گلے لگائے اس طرح کہ اس شخص کا بازو حجاب کے بازو سے ٹچ ہوا۔ حجاب کو سخت ناگوار گزر سے یقین تھا کہ اس شخص نے یہ جان بوجھ کر کیا ہوگا۔ کیوں منہ پھلائے، اب آ تو گیا، اس شخص نے کہتے ساتھ اپنی دادی کی پیشانی چومی۔ حجاب خاموشی سے کمرے سے نکلی، اس کے پیچھے جویریہ بھی۔ دادی نے اپنے پوتے کو گھوری سے نوازا اور منہ پھیر لیا، جبکہ وہ شخص حجاب کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا جب تک وہ نظر سے اوجھل نہ ہوئی۔ بچاؤ مما، مما یہ انکل۔ وہ 8 سال کی معصوم بچی کچھ بولتی، اس سے پہلے ہی اس شخص نے بچی کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹا۔ کمرے میں وحشت ناک خاموشی چھا گئی۔ اسے بری طرح نوچ کر اب وہ وحشی درندہ خوف سے اس بچی کو دیکھ رہا تھا۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ یہ سوچ آتے ہی اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہوئے۔ باہر سے مسلسل بچیوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ایک ہی رٹ لگائے وہ واپس درندے کو اکسا رہی تھی۔ چھوڑو میری دوست کو۔ اس شخص نے پل بھر کو سوچا، پھر دونوں ہاتھوں سے بچی کا گلا گھونٹا۔ وہ اپنے ہاتھ پاؤں مارتی اپنی ماں کو پکارتی رہی۔ بیڈ انکل، گندے گندے۔ باہر سے آتی چیخوں سے اس کا خوف مزید بڑھا۔ زور لگا کر اسے پل بھر میں اس بچی کی چلتی سانسیں روک دیں۔ اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا، سر کو دائیں بائیں ہلا کر چہرے سے دور جا رہی تھی، جو اس کے قریب تر آتا جا رہا تھا۔ گھنی مونچھوں تلے ہونٹ شیطانیت سے مسکرا رہے تھے۔ وہ شخص اسے بلا رہا تھا، اسے آوازیں دے رہا تھا۔ حجاب یہاں آؤ، میں سمجھاتا ہوں۔ وہ شیطان مسکرا رہا تھا۔ حجاب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کے پاس جا رہی تھی۔ ایک ایک قدم پر اس کا خوف مزید بڑھ رہا تھا۔ یہ خواب ہے، ہاں یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ اس کا ذہن جاگ رہا تھا لیکن جسم حرکت کرنے سے قاصر تھا۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی، جاگنا چاہتی تھی اس بھیانک خواب سے، لیکن کوشش کے باوجود اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھی۔ وہ رکنا چاہتی تھی خود کو آگے بڑھنے سے، لیکن اس کا جسم اس کے دماغ کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ تبھی کسی نے جھنجھوڑ کر اسے اٹھایا۔ حجاب، جھٹ سے اس نے آنکھیں کھولی، اس کا ذہن بیدار ہوا۔ پل بھر میں اس کے ذہن نے سامنے موجود اس چہرے کو پہچانا۔ یہ اس کی ماں تھی، ہاں یہ حجاب کی امی تھی۔ ذہن نے آگاہی دی تو جسم نے حرکت کی، اپنی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی تھی۔ بس میری جان، کوئی نہیں ہے، میں ہوں نا ساتھ، کوئی ہاتھ تو لگائے میری گڑیا کو، ہاتھ توڑ دوں گی اس کے۔ حجاب کی ماں وہیں بیٹھی ہے، حجاب کو سر اپنی گود میں رکھ کے اس کے بال سہلانے لگی۔ حجاب نے بھی سختی سے ان کا ایک ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا۔ آج بھی اس کی آنکھوں میں 14 سالہ پہلے والا خوف تھا۔ آمنہ نے حجاب کی پیشانی چومی۔ وہ ہر رات اسے دیکھنے آتی تھی۔ یہ خواب ان کے لیے عام تھا، لیکن ان کی بیٹی کے لیے ہر بار نئی آزمائش۔ آج بھی وقت پر آ کر ان نے حجاب کو جگا دیا، لیکن یہ صرف خواب تھا۔ ان کی دعا ہے کہ یہ خواب خواب ہی رہے، لیکن کون جانے زندگی نے آگے کیا کھیل کھیلنا ہے۔ ماما مجھے ڈرائیور انکل کے ساتھ نہیں جانا۔ پڑھنے کا مرجھایا چہرہ دیکھا ایک پل کو اس کے ہاتھ حرکت کرتے رک گئے۔ خوف کی گہری لہر اسے اپنی بیٹی کے چہرے پر صاف نظر آئی۔ کیوں بیٹا، انکل نے ڈانٹا ہے کیا؟ نہیں، وہ مجھے پیار کرتے ہیں اور وہ… اس کے ہاتھ لرز اٹھے، ہاتھوں میں تھامی ناشتے کی ٹرے گرتے گرتے بچی۔ میں تو آپ کو پیار کرتا ہوں نرانیہ بیٹا۔ پرانی یاد نے اسے مزید خوفزدہ کر دیا۔ اور کیا؟ لال ہوتی غصے بھری آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت اس کا دل کانپ رہا تھا۔ اس کی بیٹی نہ جانے کیا کہنے والی تھی۔ اس نے ناشتے سے بھری ٹرے ٹیبل پر رکھی۔ مجھے یہاں ہاتھ لگاتے ہیں، پریہ نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھتے اب کے غصے سے کہا۔ وہ معصوم ان باتوں سے انجان اپنی ناپسندگی ظاہر کر رہی تھی، جیسے ڈرائیور کا عمل اسے اچھا نہ لگا۔ مجھے ان سے ڈر بھی لگتا ہے مما۔ اب کی پڑھنی آ کر اس کی ٹانگوں سے چپک گئی۔ اسے پلک چپکائے بغیر جھک کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ یا میرے خدا، کون سی بھول ہوئی مجھ سے؟ میرے کس عمل کے بدلے تو نے مجھے ایسے جہنم میں ڈال دیا؟ جیسے مالک ویسے نوکر۔ اب میں کیا کروں؟ کیسے اپنے بچوں کو ان سے محفوظ رکھوں؟ کیا مجھے… ہاں یہی ایک راستہ ہے میرے پاس۔ تیز چلتی دھڑکنوں کو سنبھالتے اس کا دل رو رہا تھا۔ بس اب ایک ہی راستہ تھا اس کے پاس۔ اسے جھک کر پڑھنے کے گال چومے۔ اب بیٹھ کے بھائی کے ساتھ ناشتہ کرو، میں آتی ہوں۔ گھبرا نہیں مما، ہے نا؟ اس کا گال تھپک کر تیزی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سامنے شوہر آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ بلیک سوٹ میں ملبوس وہ خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ دھیمے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے آ کھڑی اس کا شوہر اس کی موجودگی محسوس کرتے حیرت سے پیچھے مڑا۔ کیا ہوا؟ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ نظر جھکایا، ہاتھوں کو آپس میں ملتے وہ پریشان لگی۔ کرو،
بے نیازی سے کہتا مڑا اور ڈریسنگ پر رکھا فون اور والیٹ اٹھایا۔ ڈرائیور کو نکال دو اس کی جگہ کوئی۔ کیوں؟ جتنی تیزی سے اس نے اپنا خدشہ بیان کیا اتنی ہی تیزی سے اس کا شوہر پیچھے مڑا۔ وہ صحیح آدمی نہیں، اس کی نظریں حرکتیں سے پہلے کہ وہ پرنیا زناٹے دار تھپڑ کی آواز خاموش کمرے میں گونجی۔ اس کے شوہر نے سختی سے اس کے بازو کو جکڑے خود سے قریب کیا، اتنا قریب کہ اس کی بیوی اس کی سانس اپنے چہرے پر محسوس کری تھی۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ آسمان ستری پری ہو، ہر مرد تمہارا دیوانہ ہے، تمہیں دیکھنے کے علاوہ کسی کو کوئی کام نہیں ہے۔ غصے سے کہتے اسے جھٹکے سے اپنی بیوی کو زمین پر پٹکا اور سائڈ سے پانی کا گلاس بھرا، اپنے حق سے اتارا۔ اس کی بیوی سنبھل کر بیڈ پر بیٹھ چکی تھی، اسے اسی رویے کی امید تھی۔ اسے وہ پلک جھپکائے بغیر اس کی ایک ایک کارروائی دیکھ رہی تھی۔ اس وقت غصے سے اس کی دماغ کی رگیں پھٹ رہی تھیں۔ خالی گلاس رکھنے کی بجائے اسے پوری قوت سے دیوار پر دے مارا اور اس کے ساتھ بیٹھ پر اس کے سامنے آ بیٹھا، اس کی بے حد قریب اور تھوڑی سی پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا۔ اپنے بارے میں کیا کہنا ہے تمہارا؟ بہت پرسا ہو۔ کیا کیا اب تک؟ بولو۔ بیوی کے ہوتے ہوئے تمہارا شوہر باہر منہ بھرتا ہے، شدید نفرت کرتا ہے تم سے۔ کیا اس کے دل میں جگہ بنا پائی؟ تم جیسی پارسا لڑکیاں تو دن رات ایک کر کے شوہر کے دل میں گھر کرتی ہیں۔ تم نے اب تک کیا کیا بولو؟ یا کسی معاوضے کا انتظار تھا؟ تمہارا شوہر تمہارے پیروں میں آ گرے گا۔ وہ ہنسا، زہرخند ہنسی۔ میں تمہیں شوہر مانتی ہی نہیں تو انتظار کیسا؟ اور نہ ہی کوئی معاوضہ ہو، نہ میرا حساب تم سے اللہ لے گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بے خوفی سے بولی۔ اس کی انہی باتوں سے اس کے شوہر کے دل میں اس کی نفرت مزید بڑھ جاتی۔ آخر اپنا ٹھکرانا کہاں قبول تھا اسے؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم بہت معصوم ہو، میں ظالم ہوں، ظلم کرتا ہوں؟ تو ایک بات یاد رکھنا، اللہ دلوں کا حال بہتر جانتا ہے، اور اللہ کو وہ عورتیں نہیں پسند جو رو رو کر موت مانگتی ہیں۔ کہتے ساتھ اسے کسی بیکار شے کی طرح سے چھوڑا اور اٹھ کے جان لگا، ورنہ یقیناً آج وہ اسے قتل کر دیتا۔ تم رسوا ہوگے، دیکھنا اللہ تم سے ہر حساب لے گا، میرے ایک ایک آنسو کا تم سے حساب لے گا۔ میں دیکھوں گی تمہیں تڑپتا ہوا، روتا ہوا، خدا کے سامنے گڑ گڑاتا ہوا، لیکن دیکھنا اسے بھی تم پر رحم نہیں آئے گا۔ تم خوار ہوگے، در در جا کر اسے ڈھونڈو گے، معافی مانگو گے، تمہیں وہ نہیں ملے گی، کہیں نہیں ملے گا وہ تمہیں، اور تم اس دنیا میں اسے ڈھونڈتے رہو گے، لیکن افسوس وہ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ تم جیسے لوگ کا نہیں ہوتا۔ تم قابل بھی نہیں کہ اس کے سامنے سر اٹھا سکو۔ تم حرام کھاتے ہو، حرام پیتے ہو، حرام رشتے بناتے ہو، حلال تم جیسے کے لیے ہے ہی نہیں۔ پیچھے سے روتے اسے بددعائیں دے رہی تھی، لیکن اس کے شوہر کو پرواہ کہاں تھی؟ اس کی امپورٹنٹ میٹنگ تھی جو یقیناً اس کے لیے بہت اہم تھی۔ ایسے مسلمانوں پر 100 توپوں کی سلامی۔ حجاب بکس لے کر کلاس سے نکلی تو اس کی نظر سامنے فون پر بات کرتی لڑکی پر پڑی، جس نے جینس کے ساتھ شارٹ شرٹ پہنی تھی، ساتھ سر پر سلیقے سے حجاب لیا تھا۔ حجاب چپ رہو، وہ سن نہ لے۔ حجاب کے ساتھ چلتی جویریہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ حجاب کی آواز اتنی بلند تھی کہ لڑکی آرام سے سن سکتی تھی۔ اگر وہ لڑکی سن لیتی تو کتنا برا لگتا اسے، کاش سن لیتی تو شاید عقل آ جائے، پر وہ تو اپنے عاشق سے بات کرنے میں مصروف ہے۔ حجاب نے بے نیازی سے کہا۔ چپ حجاب، یہاں سے نکل جائے، پھر اپنا لیکچر دیتی رہنا، بلکہ جا کر مائک پر اعلان کر دینا، جویریہ نے بنا لحاظ تیز لہجے میں کہا، کیونکہ ابھی بھی وہ لڑکی پاس کھڑی فون پر بات کر رہی تھی۔ حجاب اسے آنکھیں دکھاتی آگے چل دی تھی، جویریہ بھی اس کے ساتھ چلتی گارڈن ایریا میں آ چکی تھی۔ حجاب، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ ان کی مرضی، وہ جو کرے، تم ہوتی کون ہو کسی کو جج کرنے والی؟ ان سے اتنی پرابلم ہے، مجھے تو پھر پتہ نہیں کیا سمجھتی ہوں کہ میں تو سر پر دوپٹہ تک نہیں لیتی۔ دونوں یونیورسٹی کے پاس بنے گارڈن میں آ گئی۔ جویریہ نے حجاب کے بیٹھتے غصے سے سرخ چہرہ لیے اسے کہا۔ حجاب اتنی تیزی سے چل رہی تھی کہ جویریہ اس کا ساتھ دیتے دیتے ہانپنے لگی۔ نہیں، تم اس سے بہتر ہو جو پرسائی کا ناٹک نہیں کرتی۔ وہ تو آدھی انگریز آدھی مسلمان بنی پھرتی ہیں، جان بوجھ کر مردوں کو خود کو کی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے حجاب لے کر پرسائی کا ڈھونگ کریں گی، یا پھر جینس پہن کر سب کی نظروں کا مرکز بنی پھریں گی۔ حجاب نے بھی اسے اس کے لہجے میں جواب دیا۔ حجاب، وہ کوئی پرسائی کا ناٹک نہیں کرتی، کوئی خود کو حجاب میں کمفرٹیبل فیل کرتا ہے تو کوئی نقاب میں، ورنہ یہاں بائی کے ساتھ بھی لڑکی نقاب سے زیادہ حجاب لیتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، لڑکوں سے باتیں کرتی ہیں، تو پھر کیا وہ بھی پرسائی کا ڈھونگ کرتی ہیں؟ لڑکوں سے بات کرنا گناہ نہیں ہے، بس ان سے نرم لہجے میں نہ مخاطب ہو کر پیچھے ہی لگ جائے، ورنہ کیا فیمیل ٹیچرز نہیں کرتی لڑکوں سے بات؟ وہ کہاں اپنی غلطی ماننے والی تھی، تڑق کے جواب دیا۔ ان کے بارے میں کیا کہنا ہے جو نقاب میں لڑکوں کے ساتھ یونیورسٹی کے دوستوں کے ساتھ بائک پر بیٹھ جاتی ہیں؟ اور تمہیں کیسے پتا وہ لڑکی اپنے عاشق سے بات کر رہی ہے؟ جویریہ کے ماتھے کے بل اس کے بعد سے ان کو کچھ اور بڑھ گئے۔ اس لڑکی کو دیکھ کے ہی لگ رہا تھا اپنے عاشق سے بات کر رہی ہوگی، ایسی لڑکیاں یہی کام کرتی ہیں، اور تمہیں ایسی نقاب والی ملتی ہے، مجھے تو آج تک کوئی ایسی نہیں دکھی۔ جویریہ کو اس کی سوچ پر افسوس ہوا، اس سے وہ خود کو غیبت کر کے گنہگار محسوس کر رہی تھی۔ حجاب، یہ جو تم فتویٰ پر فتویٰ جاری کرتی ہو نا، یہ غیبت نہیں ہے کیا؟ جویریہ نے تھکا کہا، اسے بحث واقعی فضول تھا۔
جب انسان کے پاس جواب نہیں ہوتا تو ویسے ہی سوال بدلتا ہے. نو مور آرگومنٹس. اب پریزنٹیشن بنائیں, لیپ ٹاپ نکالو. حجاب نے اس کا بیگ لے کر لیپ ٹاپ نکالا. جویریہ کا موڈ چھٹی تک خراب رہا. ابراز, دانش. سنسان روڈ پر ہر طرف اس کے نام کی صدایں گونج رہی تھی. عوام میں چاروں طرف اس کے نام کا شور تھا. ینگسٹر چلا چلا کر اس کا نام پکار کر انہیں حوصلہ دے رہے تھے. ابراز اور دانش دونوں ہی بائک سٹارٹ کر چکے تھے. جیسے ہی ان کے ایک ساتھ ریفری نے سیٹی بجائی, دونوں زن سے بائک لے کر آگے بڑھ چکے تھے. دونوں بلیک جیکٹ میں ملبوس, سر کو ہیلمٹ سے ڈھانپے ہوئے تھے. ہوا کو چیرتی بائک اپنی منزل پر رواں تھی. دونوں ہی ساتھ تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے. یکدم ابراز نے اسپیڈ اور بڑھا دی. دانش بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا, کچھ ہی منٹوں میں اس کے برابر آ پہنچا. دونوں کی بائک تیزی سے ایک مخصوص پوائنٹ کی طرف پہنچنے والی تھی. آخری وقت تھا, دونوں بس پوائنٹ سے چند قدم کے فاصلے پر تھے. سب لڑکیاں سانس روکے انہیں دیکھ رہے تھے. تبھی ابراز کی بائک پوائنٹ کو چیرتی آگے بڑھی. فضا میں ابراز کی جیت کا شور گونجا. سب ینگسٹر چلا چلا کر اس کا نام پکارے تھے. ابراز, بریلینٹ. مہک جو ہجوم کے ساتھ کھڑی تھی آ کر اسے گلے لگا گئی. اسٹاپ اٹ. اتنا چپکتی کیوں ہو؟ زہر لگتی ہوں مجھے وہ لڑکیاں جو خود آ کر باہوں میں جھولتی ہیں. ابراز کوفہ سے کہتے اسے خود سے دور کیا. تو اس کے سب دوست آ کر اس سے ملے, جبکہ مہک اپنی اس عزت افزائی پر غصے سے کھولتی ابراز کی کار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی. امیزنگ برو. ابراز نے دانش کو داد دی. جیتے تو تم, دانش نے نرمی سے مسکرا کر کہا. لیکن خوشی نہیں ہوئی. اس دن ہوگی جب زندگی کی کوئی بڑی بازی جیتوں گا. ابراز نے جیکٹ اتارتے کہا. ہار کر بھی تو خوش ہو سکتے ہو دوست. زندگی کے کھیل عجیب ہے, کب پانسا پلٹ جائے خبر بھی نہیں ہوتی. ابراز کو نہ جانے کیوں اس کی بات دل کو لگی. وہ ریس مہک کے کہنے پر کھیلا تھا, انٹرسٹ اسے واقعی نہیں تھا. لیکن کھیل, کبھی کوئی کھیل کیا کر جائے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اس وقت بھی دانش کی باتوں سے ابراز کو لگا اس کی قسمت بھی اس کے ساتھ کوئی کھیل کھیلنے والی ہے. بیبی تم جانتی ہو نا کہ مجھے منانا نہیں آتا, نہ مناؤں گا, غصہ فضول ہے. آ جاؤ اندر. ابراز دانش اور سب لوگ سے مل کر تقریباً 15 منٹ بعد آ کر کار میں بیٹھا. ڈیفینس سینٹرل لائبریری جانا ہے. مہک جو منہ پھلائے بیٹھی تھی غصے سے کھولتے تیز لہجے میں بولی. یہ پڑھنے کا شوق کب سے جاگا؟ ابراز نے کان کو انگلی سے مسلا. اسے چیخنے چلانے والی عورتوں سے سخت نفرت تھی. جب سے تم نے اگنور کرنا سٹارٹ کیا ہے. مہک نے آگے کی چند لٹوں کو انگلی سے لپیٹا. انداز بے نیاز سا تھا. اب غصہ چھوڑ دو ورنہ رکشہ پکڑ کے گھر جاؤں. پیسے ہیں؟ کار سٹارٹ کرنے سے پہلے ابراز نے کہا. مہک مصنوعی مسکرائی. پیسے اس کے پاس واقعی نہیں تھے. ابراز نے دل جلانے والی مسکراہٹ سے جتا کر کار سٹارٹ کی. حجاب پریزنٹیشن بنانے کے بعد جویری کے ساتھ بک ایشو کروانے ڈیفینس سینٹرل لائبریری آ گئی, جو اس کی یونیورسٹی سے بے حد قریب تھی. ابراز, جسٹ 2 منٹس, بس بکس مل گئی. ایک لڑکی کی آواز حجاب کی سماعتوں میں ٹکرائی, لیکن جھٹکا اسے مردانہ آواز سن کر لگا. نو مور دین دیٹ. حجاب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی تھا. یہ شخص کیوں بار بار اس کے سامنے آ جاتا؟ وہ تو چاہ کر بھی اسے دور نہیں بھاگ سکتی تھی. فون پر کوئی میسج ٹائپ کرتا, اسے حجاب کو نہیں دیکھا. حجاب نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نکل جانا چاہا, لیکن اس کی قسمت کیسے بھول گئی کہ افت سامنے ہے تو دوسری وہ اپنے ساتھ لائی ہے. OMG, فائنلی. حجاب دیکھو مجھے مل گئی. کہاں نہیں ڈھونڈا اس بک کو یار, کہاں آرڈر دے کر غلط بک منگوائی. جویری کے منہ سے حجاب کا نام سن کر شخص ان کی طرف مڑا. جہاں چہرے پر پہلے بیزاری تھی, اب حجاب کو دیکھتے ایک چمک سی نمودار ہوئی. ہونٹوں پر دلفریب مسکراہٹ ڈرائی. حجاب نے بس ایک نظر اسے دیکھا. اس مسکراہٹ کو دیکھ کر اس کا دل کانپ اٹھا. یعنی اس کی نظر میں آ چکی ہے. تیزی سے کاؤنٹر کی طرف بڑی, نظر جھکا اسے دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے آگے بڑھی. لیکن وہ شخص اس کی راہ میں حائل چکا تھا. اتنا سنبھالتی ہو خود کو, پھر بھی گر گئی. کیا فائدہ اس حفاظت کا جب مقابل کی نظر زیر کرنے کا فن جانتی ہو. الفاظ کے ساتھ نظریں ایسی تھی کہ حجاب کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی ہوتی محسوس ہوئی. وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا, کاجل سے بھری ان خوبصورت آنکھوں کو. اس شخص کے ہونٹوں کو مسکراہٹ چھو کر گزری, جیسے اس کی کیفیت سے لطف اٹھا رہا ہو. حجاب کو رونا آ رہا تھا, وہ اس کی نظروں میں آ چکی تھی. اس سے اب ہلا بھی نہیں جا رہا تھا. کاش جویری اسے گھسیٹ کے یہاں سے لے جائے, کچھ ہو جائے, کوئی آ جائے اسے لینے. خوف کے زیر اثر اس کی آنکھیں لباب پانی سے بھری, لیکن مقابل نے رحم نہ کیا. گری ہوئی بک اٹھا کر اس کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھ کو اس شخص نے اپنے ہاتھوں میں لیا. دوسرے ہاتھ میں تھامی بک حجاب کے ہاتھوں پر رکھ دی. حجاب و ابراز بھائی آپ. جویری دونوں کو ساتھ دیکھ کر چونکی. حجاب جو پتھر کا مجسمہ بنی ہوئی تھی, جویری کی آواز سن کر اپنے ہوش و آواز میں لوٹی. بک وہیں پھینکتے تیزی سے باہر کی طرف دوڑی. اسے کیا ہوا؟ جویری بھی دیکھتی کہتی تیزی سے اس کے پیچھے چل دی. حجاب باہر آ کر وہیں بینچ پر بیٹھ چکی تھی. ہینڈ بیگ سے پانی کی بوتل نکال کر اپنے ہاتھوں کو رگڑ کر دھونے لگی. حجاب, یہ کیا کر رہی ہو؟ جویری اس کی حرکت دیکھ کر چونک اٹھی. حجاب کو نقاب تک رونے کی وجہ سے گیلا ہو چکا تھا.
جویریہ تم نے دیکھا وہ گھٹیا شخص، وہ گندا ناپاک انسان، اس سے مجھے چھوا، اس نے مجھے بھی ناپاک کر دیا، اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ جویریہ حیرت سے بت بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر کوئی اور اس کا تماشا دیکھے اس سے پہلے کہ جویریہ اس کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے آٹو لے کر گھر آ گئی۔ تمہیں کیا ہوا تھا؟ آر یو میڈ؟ کیسی پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہی تھی وہاں، اور چھوڑو اپنے ہاتھ کو حجاب۔ جویریہ نے غصے سے اس کا ہاتھ پکڑا جسے وہ بار بار رگڑ کر سرخ کر چکی تھی۔ گھر آتے ہی کوئی 10-15 بار وہ اپنے ہاتھ کو دھو کر بری طرح رگڑ چکی تھی۔ جویریہ اس کی ایک ایک کارروائی خاموشی سے دیکھتی رہی تھی، لیکن اب مزید اس میں برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ ہاں، پاگل ہو چکی ہوں۔ اس نے اسے جان بوجھ کر یہ حرکت کی تاکہ میں بے سکون رہوں۔ چیختی چلاتی ایک دم خاموش ہو کر پھر رونے لگی۔ تم نہیں جانتی جویریہ، میں نے خود کو کتنا سنبھال کے رکھا ہے، یہ دنیا چھینے نہیں دیتی۔ معصوم بچی جویریہ، اسے تک یہ دنیا نوچ کھا گئی۔ جب رانیہ کے ساتھ وہ سب ہوا تو ہر ایک کا کہنا تھا کہ اس کی بھی غلطی ہوگی۔ آخر سارا دن محلے میں آوارہ گردی جو کرتی پھرتی رہتی ہے۔ تم خود بتاؤ، 8 سال کی معصوم بچی آوارہ گردی کہتے ساتھ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ جویریہ نے اسے گلے لگایا۔ حجاب، I'm so sorry یار، بٹ کیا پتہ غلطی سے ٹچ کیا ہو۔ حجاب نے کچھ نہیں کہا، وہ اسے دور ہو کر بیڈ پر لیٹ گئی، چادر اپنے اوپر اوڑھ لی۔ صاف اشارہ تھا کہ وہ تنہائی چاہتی ہے۔ جویریہ بھی لائٹس بند کر کے خاموشی سے نکل گئی۔ ابراز، یہ تو میرا گھر ہے، ہمیں کلب جانا ہے، تمہیں جیت کی خوشی میں پارٹی رکھی ہے۔ مہک لائبریری سے بک ایشو کرتے اس کے پیچھے دوڑی تھی، جو اسے چھوڑ کر اپنے کار میں جا بیٹھا۔ مہک اسے غصے میں دیکھ کر کچھ بھی پوچھنے کا ارادہ ترک کر چکی تھی، وہ چپ چاپ آ کر کار میں بیٹھ گئی۔ ونر وہ ہوتا ہے جو اللہ حاصل کو حاصل کر سکے، ایسی فضول جیت کی خوشی منانے میں میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کار سے اترو۔ کار کے اسٹیئرنگ تھامے سختی سے بولا۔ مہک کا پارا اس کی بات سن کر ہائی ہوا۔ کس چیز کا غرور ہے تمہیں؟ اس سے زیادہ میں تم جیسے سائیکو بندے کو برداشت نہیں کر سکتی۔ میں تو کیا کوئی بھی لڑکی تمہارے ساتھ رہنے سے موت کو ترجیح دے گی۔ گڈ بائی فار ایور۔ پھنکارتی ہوئی کار کا دروازہ دھاڑ سے بند کر کے چلی گئی۔ ابراز نے زور سے مکہ اسٹیئرنگ پر مارا۔ حجاب، تاثیر، تم کیا ہو؟ کیوں میں تمہیں اتنا سوچتا ہوں؟ کیوں تمہارے الفاظ کسی زہریلی ناگن کی طرح ڈستے ہیں مجھے؟ وہ کچھ دیر وہیں اس پہری کو سلجھاتا رہا، پھر زن سے کار کی طرف بڑھا دی۔ بھی اماں، کیا خرابی ہے اس میں؟ نام ہے، اسٹیٹس ہے، خوبصورت ہے، اور کیا چاہیے؟ فبیہ نے ایک لڑکی کی تصویر بھی اماں کو دکھائی، جسے دیکھ کر بھی اماں برا سا منہ بنا کر رہ چکی تھی۔ کچھ نہیں، بس سیرت چاہیے جو اس میں نہیں ہے۔ وہی ہے نا جسے باپ کو کہا تھا کہ اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوانا ورنہ رات گھر نہیں آؤں گی۔ یہ اگر میرے راضی کی بیوی بنی نا تو بیچارہ پورے ملک میں سے ڈھونڈتا پھرے گا۔ نہ اخلاق ہے نہ تمیز، بس میک اپ کروا لوں مدھوبالا بن کر آ جائے گی۔ بھی اماں نے باقاعدہ تصویر ٹیبل پر رکھی۔ فبیہ نے بمشکل غصہ ضبط کیا، جس کے حیات صاحب اپنے فون میں مصروف ہے، ویسے بھی یہ ان کی روز کی چخچک تھی جنہیں انہیں عادت ہو چکی تھی۔ ہائے راضی، کہاں نظر نہیں آتے؟ میں بھی جو ٹیکس کرنے مصروف تھی، راضی کو اندر دیکھ کر وہیں سے چیخی۔ اس کو دیکھو، بچہ تھکا آ رہا، گھر آیا پانی دینے کی بجائے ہائے کرنے بیٹھ گئی۔ سلام فرض نہیں ہے کیا؟ چلو پانی پلا بھائی کو۔ ہمیں دیکھ مجال ہے جو بھائی کے سامنے بغیر دوپٹے کے میاں ہے۔ دادو نے اسے کندھے پر ایک جھام پر رسید کیا۔ مہوش نے آنکھوں کی پتلیاں گھما کر ماں کو اشارہ کیا۔ ہائے اللہ، ہمیں سے آنکھوں کی پتلیاں گھمائیں نا تو اماں وہیں سے آنکھیں نوچ لے۔ اور آج کل کی مائیں ناکام نکاج بس آئینے میں خود کو دیکھ دیکھ کر بلائیں لیتی ہیں۔ سا کام اس موبائل نے کر دیا۔ دادی نے مہوش کی حرکت دیکھ کر دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ابراز وہیں سے ان کی نوک جھوک سن کر آ کر بھی اماں کے پاس بیٹھ گیا۔ ایسے کہ بیچ میں وہ تھی ان کے دائیں بائیں طرف ابراز اور مہوش۔ بھی اماں، آنکھیں جو نوچ لوں تو بچے دیکھیں گے اسے؟ آپ دے دیں اپنی آنکھیں، فوراً سے نوچ کے دکھاؤں؟ ایسی نکمی اولاد کی۔ یہ تو ویسی برداشتی آخریت پر تھی۔ فوراً سے تڑا کر کہا۔ بھی اماں نے جھٹ سے پاس پڑی ایرنگ آنکھوں پر لگائی، جسے ابھی وہ ان کی آنکھیں نوچ لے گی۔ بس زبان لائیو میکے سے، بھی اماں نے اونچی آواز میں طنز کیا۔ میں چلا جاتا ہوں، اب شوق سے دوسرے کے بال نوچیں۔ ابراز اٹھنے ہی لگا تھا کہ دادو نے ہاتھ پکڑ لیا۔ تو بیٹھ جا چپ چاپ، نہیں لڑ رہے۔ دادو نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ راضی، یہ دیکھو تمہارے لیے میں نے لڑکی پسند کی ہے، کیسی ہے؟ فبیہ نے ایک تصویر پاس کی۔ وہ پکڑتے اس سے پہلے کہ دادو نے تصویر لے کر مٹھی میں دبا کر اسے پھینکا۔ چھوڑ، تو نہ دیکھ، کپڑے تو اسے پہنے نہیں، گناہ تجھے ملے گا۔ تو میری سن، میں نے تمہارے لیے چاند سے خوبصورت لڑکی ڈھونڈی ہے۔ چاند میں بھی داغ ہوتا ہے لیکن وہ بے داغ ہے، با اخلاق، نیک سیرت، پاکیزہ، سب سے بڑی بات زبان تو میں کے ساتھ لائے گی نہیں۔ تم نے دیکھا بھی ہوگا، اس مہوش کی دوست ہے حجاب، جیسا نام پاکیزہ ویسے خود پاکیزہ۔ ابراز کے کان تو حجاب کا نام سنتے ہی کھڑے ہو گئے۔ خود نہیں جانتا تھا کہ کیوں وہ دن رات اس لڑکی کو اپنی سوچوں کا مرکز بنائے بیٹھا ہے۔ اسے حجاب سے نہ محبت تھی نہ نفرت، بس ضد تھی جسے وہ پورا کرنا چاہتا تھا۔ بول، میں رکشہ لے کر جاؤں؟
दादा ने उम्मीद भरी नज़र से इब्राज को देखकर जो धीरे से मुस्कुराए। दादी, आज तक आपका कहा टाला है? महविश का दिल जहाँ हिजाब सुनकर खुश हुआ था, वहीं भाई का इकरार सुनकर उसका दिल खुशी के मारे झूम उठा, जबकि हयात साहब और फबीहा ने बेख्तियार एक दूसरे को सख्ते के आलम में देखा। दिमाग ठीक है? उस निकाब वाली से शादी करोगे? इब्राज की बात सुनकर फबीहा तकरीबन चीखा था। मोम में शादी करूँगा तो उसी से। मुझे बीवी चाहिए, शो पीस नहीं जिसकी नुमाइश करवाता फिरूँ। वो मुश्किल गुस्सा जब्त करते नॉर्मल अंदाज से बोला, लेकिन अल्फाज काटदार थे जिसे फबीहा ने तंज की सूरत में महसूस किया। चुप रहो, मैं उसे अपने सर्कल में बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो किसी तौर मानने को राज़ी नहीं थी। उफ मॉम, आप हमें भी कहाँ अपनी लाइफ में बर्दाश्त करती हैं? जब पहले मेरी फिक्र नहीं थी तो अब क्यों? मेरी शादी उसी से होगी, वरना उस शख्स को मार दूंगा जो उससे निकाह करेगा। इब्राज की आखिरी बात किसी बम की तरह वहाँ बैठे हर नफूस को लगी थी। वो अपना फैसला सुनाकर जा चुका था, जबकि दादा ने भी वहीं बैठे बैठे एक फैसला किया था जिसे आज ही सर अंजाम देना था। स्वीट हार्ट, आई विल बी देयर, जस्ट फ्यू मोर मिनट्स। वो अपने बाल टॉवल से रगड़ता उसके सामने आ खड़ा हुआ जो पन्निया को सुला रही थी, साथ ऐसे शाम को डांट रही थी जिसका सोने का कोई इरादा नहीं था। मिस यू टू बेबी, आज रात तुम्हारे ही हूँ, वो बगौर से देखते कह रहा था, जो उसकी रात वाली बात पर खून के घूंट पी कर रह गई। उसका शौहर उसके चेहरे पर कुछ खोजना चाहता था, लेकिन आज भी वो चेहरा बेतासर था। उठो, कपड़े निकालो। फ़ोन रखते उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ, उठकर उसके कपड़े निकालने लगी, लेकिन आज न जाने क्यों उसका दिल रो रहा था। आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो तो खुद यही चाहती थी कि उसके करीब ना आए, भले किसी और के पास जाए, लेकिन उसके आसपास ना रहे। डैड, आई वॉन्ट अ स्पोर्ट बाइक। एहतशाम आकर बाहर से लिपट चुका था, जो पढ़ने की पेशानी चूम रहा था। ओके, कल घर वापसी पर तुम्हारी बाइक तुम्हारे सामने होगी। सच्ची डैड? आई लव यू। एहतशाम ने खुशी से अपने बाप को गले लगाया। उसकी नज़रें बार बार अपनी बीवी की तरफ उठती और मायूस होकर वापस लौट गई। अब वो मोबाइल पर एहतशाम को कुछ बाइक की पिक्स दिखाने लगा, फिर उसकी पसंद पर कॉल करके ऑर्डर की, जो कल एहतशाम के स्कूल ऑफ टाइमिंग में डिलीवर होगी। हलीम बना रही है, शर्ट प्रेस कर दियो। वो कोशिश करता बच्चों के सामने लहजा नॉर्मल रखे। शर्ट जल गई। आज पहली बार उसे कोई ऐसी हरकत की थी, शर्ट जानबूझकर जलाई। वो खुद नहीं जानती थी कि क्यों। वो जो कब से उसे देख रहा था, झटके से उठा, उसका हाथ पकड़कर खींचते उसे टेरेस पर ले आया, जो उनके रूम में ही ग्लास वॉल धकेलते आ जाती। एहतशाम उसके फ़ोन से गेम खेलने लग गया, तभी उनके अमल से बेखबर रहा। कमरा आखिरी फ्लोर पर होने की वजह से टेरेस की ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी। उसके शौहर ने उसे एक बाजू से पकड़कर नीचे की तरफ धकेला। टेरेस की ऊंचाई देखकर भी उसे डर ना लगा। वो मौत का मंजर बखूबी देख सकती थी। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद शायद ही किसी की सांसें वापस आएँ। आज मौत या उसके शौहर की शौलत बरसाती आंखें भी उसकी बीवी को खौफ में मुब्तला ना कर सकी। कोई डर खौफ नहीं था, डर तो उसे खुद से लग रहा था आज। हाँ, यही डर था जिसकी वजह से बेचैन है, जिससे उससे शदीद नफरत की बद्दुआएं की। आज उसी के लिए उसका दिल धड़क रहा था। उसे डर लग रहा था कि दिल के शोर से उसका अपना दिल उसे धोखा दे रहा था। क्या चाहती हो? बोलो, यहीं से फेंक दूँ तुम्हें? मुझे और मेरे बच्चों को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, तो ज़िंदा रहकर कब तक ये दिन भर आंसू बहाकर नहूसत फैला रखोगी? जुल्म हुआ है ना तुम्हारे साथ, बेजार होना है ज़िंदगी से, तो आसान हल यही है, हमें भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। गो टू हेल। शोहर की संजीदा आंखें और आग बरसाता लहजा भी उसे खौफजदा न कर सका। दूसरे हाथ से उसने अपने शोहर का बाजू पकड़कर उसके सीने से लगी बिलक उठी। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं खुद नहीं जानती। मुझे बस सोना है, ढेर सारा सोना, और कभी नहीं उठना। वो जालिम लड़की क्या कह गई थी उसे खुद अंदाज़ा नहीं था, जबकि उसका शौहर आखिरी अल्फाज सुनकर जी जान से कांप उठा था। तुम कौन हो जीने मरने का फैसला करने वाली? आइंदा मरने का नाम लिया ना तो ज़ुबान काट दूंगा। सख्ती से उसे खुद में भींचे उसकी कमर की गिरफ्त सख्त कर चुका था। क्या परेशानी है, क्यों इतनी डल हो रही हो? कुछ लम्हे बाद जब रोने की शिद्दत में कमी आई, तब उसके शौहर ने थोड़ी से पकड़ कर उसका चेहरा ऊँचा किया। पता नहीं, आवाज़ रंधी हुई थी। किसी ने कुछ कहा? अब की बार मोहब्बत से दोनों हाथों से उसका चेहरा थामा। नहीं, वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। फिर मोहब्बत भरा लहजा एक बार फिर वो अपनी ही नफ़रत से हार गई। ये वो नहीं था जो उसे रोता देखकर पुरसकून हो जाता, ये तो कोई और था। दिल में दर्द हो रहा है। आंसू का सैलाब उसके शौहर के हाथ भिगो गया। दिल का दर्द मज़ीद बढ़ चुका था। क्यों? उसके शौहर को आज इन आंखों में अपना अक्स साफ दिखाई दे रहा था। पता नहीं, वो नज़र चुरा गई। साथ शौहर के दोनों हाथ जो उसके चेहरे थामे हुए थे उन्हें झटका। आखिर कब तक वो जानबूझकर शौहर की मोहब्बत से अनजान रहेगी? क्या पता है, मेरी आंखों में देखकर जवाब दो। वो कहाँ उससे हारने वाला था। एक हाथ उसके कमर के गिर्द हायल किया, जबकि दूसरे हाथ से उसकी ठोड़ी पकड़कर सर ऊंचा किया। वो उसे ही देख रहा था। इन आंखों में आज ना नफरत थी ना मोहब्बत, बस मोहब्बत थी तो अपनी बीवी के लिए।
ایک بار پھر اسے وہ خط یاد آیا. وہ اس کی شرٹ دونوں ہاتھوں کے مٹھی میں جکڑ اس پر سر رکھے رو دی. یہی کہ مجھ سے کوئی راضی نہیں، کوئی بھی نہیں. کون نہیں ہے؟ نرمی سے اس کی پیٹھ تھپکنے لگا. دلی دل میں آج وہ بہت خوش، اسے یقین ہو چلا تھا کہ محنت رائے گاہ نہیں جاتی. اللہ، اس کے شوہر کے حرکت کرتے ہاتھ رک چکے تھے. چند لمحے آسمان کو تکتے جیسے وہ منظر ذہن میں ریوائنڈ کر رہا تھا. پھر اسے دونوں کندھوں سے تھامے جنونی انداز میں اگلا سوال داغا اور وہ خاموش رہی. پلیز بولو نا، آج چپ مت رہو، تمہاری چپ میری جان لے لے گی. شوہر. رندھی ہوئی آواز کے ساتھ اس کے حلق سے الفاظ برآمد ہوئے جس نے اس کے شوہر کو زندگی کی نوید سنائی. مانتی ہو شوہر اسے؟ خوشی، بے یقینی، کیا کیا نہیں تھا اس کے شوہر کی آنکھوں میں. ہاں، وہ جھکا تھا اور اس کی بے داغ پیشانی چومی. آج یہ لمس اسے سکون بخش رہا تھا. نہ گھن آئی نہ نفرت ہوئی، بس محبت بھرا لمس اس کی آنکھیں نم کر گیا. یہی تو ہے جو اسے بے چین کیے، یہ محبت. ہاں، آج وہ ہار گئی اپنے شوہر سے. اس دل سے جہاں وہ بستا ہے. وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے کمرے میں لے آیا. بیٹھو، اسے بیٹھنے کا کہہ کر خود اس کی گود میں سر رکھے لیٹ گیا. نم آنکھوں سے اس کا روشن چہرہ دیکھ رہی تھی جو اسے ہمیشہ خوفناک لگتا تھا. آج وہ چہرہ اسے خود سے زیادہ خوبصورت اور روشن لگ رہا تھا. میرا سر دباؤ، اگلا حکم جاری کیا، لیکن یک ٹک اسے دیکھے گئی. تم سے کہہ رہا ہوں، کہاں ہو؟ وہ جو آنکھیں موندے لیٹا تھا اسے حرکت کرتا نہ دیکھ کر آنکھیں کھولے. تھوڑا سخت لہجے بولا. وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کا سر دبانے لگی. آج سے پہلے اسے کوئی خواہش اس کے شوہر نے نہیں کی تھی. اگر وہ کہتا بھی تھا تو صرف چڑھانے کے لیے. لیکن آج جہاں وہ بدلی تھی وہیں اس کا شوہر بھی اس میں تبدیلیاں دیکھ چکا تھا. شاید تبھی آج اس کے شوہر نے پہل کی. بس چھوڑو، یہاں اگر میرے ساتھ لیٹو. 5 منٹ بھی نہیں ہوں گے کہ اس کے شوہر نے اگلا حکم سنایا. اس نے دھیرے سے اس کا سر اپنی گود سے ہٹا کر سرہانے پر رکھا. جھجکتے ہوئے دوسری بات پر عمل کرنے کے لیے بیڈ پر جھکی. اس کے ارادہ بچوں کی سائڈ پر سونے کا تھا جو بیڈ کی دوسری سائڈ پر سو رہے تھے. یہاں سر رکھو. اپنا بازو پھیلائے وہ اسے اپنے پاس سونے کی دعوت دے رہا تھا. اتنا سوچ کیا رہی ہو؟ شرافت سے آؤں میں اٹھا تو تم جانتی ہو پھر. روبدار لہجے میں اسے دھمکی دے کر پاس آنے پر مجبور کیا. وہ کچھ جھجک کر اس کے پاس آئی. آنکھیں موند کر اس کے پھیلے بازو پر سر رکھ دیا. میری طرف دیکھو پلیز. وہ کروٹ شوہر کی سائڈ لے کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی. آنکھیں کھولنے کی اس میں ہمت نہیں تھی. وہ خود کو ہمیشہ اسے بہتر سمجھتی تھی اور کہیں سے وہ اس باوقار شخص کی ایک انگلی برابر بھی نہیں لگ رہی تھی. اس کے شوہر نے بھی ضد نہیں کی، بس اسے سختی سے خود میں بھیج لیا تھا. آج پورے 3 دن بعد وہ یونی آئی. صبح سے بورنگ لیکچرز لے کر اس کا دماغ گھوم گیا تھا. وہ جتنا مضبوط ہونے کی کوشش کرتی اتنا اسے قسمت آزماتی. آج تک وہ اس شخص کے خوف سے باہر نہیں آئی. 3 سال پہلے اس شخص نے جو اس کے ساتھ کیا تھا آج تک سوچ کر اس کا دل پہلے دن کی طرح کانپتا. شراب کے نشے میں دھت وہ ایک لڑکی کی کمر میں ہاتھ ڈالے گھر کے اندر داخل ہوا. پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. حجاب اپنا فون لینے گھر کے اندر آئی تھی. باہر ہال کی طرف جانے لگی جہاں میلاد ہو رہا تھا. تبھی اس کی نظر راضی پر پڑی. حجاب انہیں دیکھتی پلر کے پیچھے چھپ گئی. راضی چلتے چلتے لڑکھڑا کر گرنے لگا کہ ساتھ چلتی لڑکی نے اسے سہارا دے کر سنبھالا. راضی نے اس لڑکی کو جھٹکے سے پلر سے لگایا. خود دونوں ہاتھ دائیں بائیں رکھ کر جانے کے سارے راستے مسترد کر دیے. راضی، یو آر ناٹ ان یور سینسز. روم میں جاؤ. تمہارے ڈیڈ نے دیکھا تو سو واٹ؟ کیا کرے گا وہ؟ اب میں کمزور نہیں جس کو باپ کو سہارا چاہیے. کمزور وہ ہے. گیٹ دیٹ؟ چلو میرے ساتھ بیڈ روم میں. ابراز نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑا لیکن اس کا دماغ لمحہ بلمحہ سن ہوتا جا رہا تھا. گرفت خود بخود ڈھیلی ہوتی جا رہی تھی. پیچھے ہوتا تو سامنے ہوتا اسے لہراتا دوپٹہ اس کے دھندلے ہوتے عکس میں واضح ہو گیا. اب ابریش نے ہاتھ بڑھا کر راضی کا ہاتھ تھامنا چاہا جو راضی نے فوراً جھٹک دیا. دیوار کے ساتھ لگے وجود کی طرف بڑھا. حجاب سہمی سے کھڑی تھی. اس کے تو کبھی پشتوں نے بھی شرام تک نام نہیں لیا تھا اور یہ شخص پی کر اس قریب کھڑا تھا. وہ 2 قدم بڑھ کے آگے آئے تو تبھی اس نقاب میں ملبوس لڑکی ملی. وہ اور آگے آ کر سیدھا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا. یک ٹک اسے دیکھنے لگی. راضی. ابریش نے اسے روکنا چاہا تو ابراز نے اپنے ہونٹ پر انگلی رکھ اسے چپ ہو رہنے کا اشارہ کیا. اس کی آنکھیں اد کھلی اد بند تھیں. نشے میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ باہر سے آتی آوازیں بھی اسے سنائی نہیں دی. حجاب نے اپنی آنکھیں سختی سے میچی ہوئی تھی. اس کے تو فرشتے بھی راضی کی آمد سے بے خبر تھے. باہر سے آتی شور کی آوازوں سے ابریش کی آواز تک نہیں سنائی دی. لیکن جب حجاب کو آس پاس ایک گندی بو کا احساس ہوا تو اسے فوراً آنکھیں کھلی. زوردار چیخ ابراز کو ہوش کی دنیا میں واپس آئی. ابراز اس کے خوف سے پھیلی آنکھیں دیکھ کر مسکرایا. جتنا ڈر رہی تھی ابراز کو اتنی خوشی محسوس ہوئی تھی. راضی چھوڑو اسے، تم پاگل ہو گئے ہو. شٹ اپ. ڈونٹ یو ڈیئر ٹو انٹرفیئر ان مائی میٹر.
ابریش اس کی تیز آواز سن کر پیچھے ہو گئی۔ حجاب کا دل اس کی دھاڑ سن کر کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ اٹھا تھا۔ حجاب، تم دوست ہو نا مہوش کی؟ حجاب اپنا نام سن کر خوف سے پھیلی بھیگی آنکھوں سے اسے تک رہی تھی۔ نہ جانے کیسا نشہ تھا جو ابراز کے دماغ پر سوار تھا۔ بے اختیار اس کا ہاتھ حجاب کے نقاب کی طرف گیا۔ نقاب کے لیے لگی پٹی ہٹانے لگا کہ حجاب نے لمحے کے ہزارویں حصے میں پر سے بلیڈ نکالا۔ اس کا ہاتھ زخمی کر کے کراہ کر پیچھے ہٹا تو حجاب نے دوڑ لگائی۔ اسے آج بھی وہ خوفناک دن یاد ہے، ابراز اور اس کی پہلی ملاقات۔ اگر بلیڈ اس کے پرس میں نہ ہوتی تو آج بھی سوچ کر اس کا دل کانپتا۔ اس دن جویری اور وہ دونوں لیٹ آئے تھے اور آتے ہی مہوش انہیں اپنے روم میں لے گئی، جہاں وہ اپنا فون بھول کر میلاد کے نیچے آ گئی تھی۔ احساس اسے تب ہوا جب اسامہ نے فون کر کے اسے ڈانٹا کہ امی کی کال تو پک کر لے۔ تبھی وہ سب کے ساتھ دعا مانگ کر اٹھ کھڑی اور مہوش کے روم میں جا کر اپنا فون لے آئی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا واقعہ پیش ہوگا جو اس کا چین و سکون لے جائے گا۔ تمہارے لیے سرپرائز ہے، مہوش حجاب کے کان میں چلاتے تقریباً اس کے کان کے پردے پھاڑ چکی تھی۔ پاگل ہو مہوش، بہرا کرنے گیا؟ حجاب نے اپنا کان سہلایا، ہمیشہ کی طرف فل نقاب میں تھی۔ مہوش اور جویریہ کیفیٹیریا میں لنچ لینے گئی تھی، تبھی حجاب کو رانیہ اور ابراز والا واقعہ یاد آیا۔ پیری ہو گئی تو میرا ہی نقصان ہے، مہوش کہتی خود ہی ہنستی۔ اسے بے صبری سے حجاب کے ریئیکشن کا انتظار تھا۔ اچھا، وہ کیوں؟ جویریہ نے جوس کا گھونٹ لے کر پوچھا۔ حجاب نے نقاب اوپر کر کے برگر کے ایک بائٹ لیا۔ نظریں مہوش پر تھیں۔ آج شام پتہ لگ جائے گا بیبی۔ مہوش نے زور سے جویریہ کا گال کھینچا اور حجاب اور جویریہ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ اتنی خوش تب ہوتی تھی جب خوشی کا مرکز کوئی اور ہوتا۔ لنچ کے بعد پوائنٹ کے آتے ہی حجاب اور جویریہ چلی گئی۔ مہوش بھی اسی وقت ڈرائیور کو بلا کر گھر چلی گئی۔ السلام علیکم دادو، مجھے یقین نہیں آ رہا آپ۔ حجاب نے ڈرائنگ روم میں آتے ہی سلام کیا اور دادو کے آگے سر جھکا کر دعا دی۔ وعلیکم السلام، سدا خوش رہو، ہنستی مسکراتی رہو۔ دادو نے اپنا ہاتھ حجاب کے سر پر رکھ کر دعا دی۔ حجاب جگہ بناتی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ وہیں ڈبل صوفے پر تاثیر صاحب سنجیدگی سے بیٹھے کسی سوچ میں گم تھے، جبکہ آمنہ کی نظر زمین پر پیچھے قالین پر اٹکی ہوئی تھی۔ کیسی میزبانوں کوئی خاطرداری نہیں۔ مہوش کی بات سن کر جہاں حجاب مسکرائی وہیں دادو نے اسے جام پر رسید کیا۔ بیٹا تمہاری پسندیدہ ادرک والی چائے بنائی ہے، سنا بس لاتی ہوگی۔ آمنہ دھیما سا مسکرائی۔ ان کے آتے ہی آمنہ مہوش کے پسندیدہ چائے چولہے پر چڑھا کر آئی تھی اور ساتھ ثنا کو پکوڑے کباب تلنے کا کہہ آئی۔ نہیں بیٹا، تکلف کی ضرورت نہیں، بس جس کام کے لیے آئے اس کی رضامندگی دے دے تو یہ ساری زندگی کھاتی رہے، پھر بھی اس کو کنواں پیٹ خالی ہی رہنا ہے۔ صحیح کہا دادو، حجاب نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تاثیر صاحب نے جواب طلب نظر سے آمنہ کو دیکھا جو حجاب کی مسکراہٹ دیکھ رہی تھی۔ آخر کیسے وہ جانتے بوجھتے اپنی بیٹی کو کنویں میں دھکیل دیتی۔ تبھی لوازمات سے بھری ٹرے لے کر ثنا ڈرائنگ روم میں آئی۔ مہوش آپی، آپ کی پسندیدہ چائے، آپ آتی ہیں تو مجھے بھی امی کی بنائی چائے مل جاتی ہے، ورنہ پھر خود ہی بنانی پڑتی ہے۔ ثنا کہتے ساتھ ہی سب کو چائے سرو کرنے لگی۔ تب تک حجاب نے دادو اور مہوش کے لیے کباب، پکوڑے، سینڈوچ پلیٹ میں نکال کر اس سامنے رکھے۔ لینا دادو۔ حجاب کا یہ پیار بھرا اپنائیت سا انداز ان کا ارادہ اور پکا کر رہا تھا، لیکن اب انہیں تاثیر صاحب آمنہ کی خاموشی سے ڈر لگ رہا تھا۔ آپ نے کیا سوچا بیٹا؟ دادو نے تاثیر صاحب کی طرف رخ کیا۔ اب کیا حجاب ٹھٹکی؟ کس بارے میں دادو؟ ثنا نے مداخلت کی، جس پر آمنہ نے آ کے دکھائی۔ بچوں کا بیچ میں بولنا انہیں سخت برا لگتا۔